بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین، آپ لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے، جو ایک یہودی عالم تھا اور ملک یمن کا راجدھانی صنعا کا رہنے والا تھا۔ لیکن ایک شیعی مورخ ہے محمد حسن الزائل، اس نے ایک کتاب لکھی ہے التاریخ فی الشیعہ۔ اس کے صفحہ نمبر 29 پر وہ شخص لکھتا ہے کہ در حقیقت شیعہ مذہب کی بنیاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پڑ گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کے ذریعے حضرت علی اور اہل بیت کے لیے عقیدہ تشیع کو تقویت دیا کرتے تھے۔ نیز شیعوں کے ایک امام ہے امام مظفری، اس نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الشیعہ۔ اس کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر وہ شخص لکھتا ہے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد تو اسی دن پڑ گئی تھی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح دیگر شیعی مصنفین کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستعمل تھا، اور حضور نے اسلام کے ساتھ ساتھ شیعہ مذہب کی بھی بنیاد رکھی تھی، اور جس طرح اسلام مذہب کو پروان چڑھا ہے اسی طرح شیعہ مذہب کا بھی پروان چڑھا ہے۔ گویا کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا نہیں ہے، بلکہ شیعہ مذہب کا بانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور نے خود اسلام کے ساتھ ساتھ شیعہ مذہب کی بھی بنیاد رکھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک شیعی مورخ ہیں ڈاکٹر طہ حسین، اس نے یہ کہا کہ جو لوگ عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں وہ لوگ در حقیقت اپنے اوپر اور تاریخ پر ایک زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر طہ حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کا بانی جو عبداللہ ابن سبا ہے، جیسا کہ سنی لوگ کہہ رہے ہیں، تاریخ میں اس کا وجود نہیں ملتا، یہ تو افسانوی شخص ہے، فرضی شخص ہے اور مفروضہ شخص ہے۔ خلاصہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا نہیں ہے، بلکہ شیعہ مذہب کا بانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس طرح اسلام کی بنیاد حضور نے رکھی تھی اسی طرح حضور نے شیعہ مذہب کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ اب میں شیعہ لوگوں سے 3 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ اگر عبداللہ ابن سبا فرضی شخص ہے، مفروضہ شخص ہے اور افسانوی شخص ہے، تو پھر خود شیعی مصنفین اور شیعی مورخین نے عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کیوں کیا؟ جیسا کہ ماقبل میں نے اس کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ محمد حسن بن موسیٰ النوبختی ایک مشہور شیعی مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب فرق الشیعہ میں عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور مصنف ہے امام کشی، اس نے شیعوں کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، شیعوں کے اسماء الرجال کے لیے کتاب لکھی ہے رجال الکشی۔ اس کے جلد 1 صفحہ نمبر 183 پر اس نے عبداللہ ابن سبا کی وجود کا اقرار کیا ہے۔ اسی طرح ابن ندیم نے ایک کتاب لکھی ہے الفہرست، اس کے صفحہ نمبر 249 پر عبداللہ ابن سبا کی وجود کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ شیعہ مذہب کی بنیاد تو جنگ جمل کے دوران پڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عبداللہ ابن سبا فرضی شخص ہے، مفروضہ شخص ہے، افسانوی شخص ہے، تو پھر خود تمہارے شیعی مصنفین اور شیعی مورخین نے عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کیوں کیا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں یہود و نصارہ اور مستشرقین، کم از کم ان لوگوں کا تمہاری حمایت کرنی چاہیے تھی، اور یہ لوگ تمہارے حمایت میں یہ اعلان کرتے کہ جو بات سنی مصنفین کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے، وہ جھوٹ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ مذہب کا بانی خود حضور ہیں۔ لیکن ایسا نہیں،
بلکہ مستشرقین نے اور یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے یہ صاف اعلان کیا کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور مستشرق ہے سر ولیم میور، اس نے کتاب لکھی ہے خلافت کا عروج و زوال۔ اس نے اپنی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے۔ اسی طرح پروفیسر نکلسن، اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ عرب، اس کتاب میں بھی اس نے عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ عرب ڈاکٹر فلپ ہٹی کی، اس نے بھی اپنی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کے وجود کا اقرار کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر عبداللہ ابن سبا مفروضہ شخص ہوتا، فرضی شخص ہوتا، تو پھر یہود و نصارہ نے اور مستشرقین نے اس کی وجود کا اقرار کیوں کیا؟ اب میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ مذہب کی بھی بنیاد رکھی ہے، اور جس طرح اسلام کا بانی حضور ہیں اسی طرح شیعہ مذہب کا بانی محمد رسول اللہ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ بیعت کی اور یہ اعلان کیا کہ تمام مسلمانوں کے امیر صدیق اکبر ہوں گے، تمام مسلمانوں کے خلیفہ صدیق اکبر ہوں گے اور تمام مسلمانوں کے بادشاہ صدیق اکبر ہوں گے۔ تو اسی طرح تمہیں بھی یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ سنو، محمد رسول اللہ نے جس طرح اسلام کی بنیاد رکھی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی ہے، لہٰذا اگر تمہارا امیر، تمہارا خلیفہ اور تمہارا بادشاہ صدیق اکبر ہوں گے تو تمام شیعوں کے بادشاہ، امیر اور خلیفہ علی مرتضیٰ ہوں گے۔ لیکن تم نے یہ اقرار کیوں نہیں کیا؟ بھائی، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے اندر اختلاف و انتشار کی اصل ذمہ داری، مسلمانوں کے اندر گمراہ کن عقائد پھیلانے کی اصل ذمہ داری اسی عبداللہ ابن سبا کے سر آتی تھی، جو کہ شیعہ مذہب کا بانی ہے اور معلم اول ہے، اور پوری شیعیت کی چکی اسی شخص کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ڈائریکٹ عبداللہ ابن سبا کی وجود کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا اور اپنا سلسلہ نسب حضور سے ثابت کر کے یہ کہہ دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔